لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات. سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان کی یہ مشہور اور متفق علیہ حدیث ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑنے والا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی، اور میری عطرت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. انہما لن یفترقا، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں. اس حدیث مبارکہ کو علماء شیعہ کے علاوہ علماء اہل سنت میں امام احمد ابن حنبل، امام محمد ابن مسلم، علامہ شبلنجی، ملا علی حمدانی، ابن صباغ مالکی، حافظ سلیمان قندوزی نے بڑی صراحت کے ساتھ جگہ دی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا تحفہ اثنا عشر. یہ زمانہ تھا مجدد شریعت غفرہ مآب کا. انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشر، اور لکھنے والے کون؟ شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی۔ شروع میں انہوں نے اپنے نام سے اس کتاب کو نہیں چھپوایا، ایک عام آدمی کے نام سے کتاب چھپی۔ جب اس کا دوسرا ایڈیشن آیا تو اس میں انہوں نے اپنا نام دیا۔ اس کتاب میں جتنے بھی عقائد تھے، مسلمات تھے ہمارے، ان پر براہ راست اٹیک کیا، اور اس کی 7ویں جلد جو لکھی، 7واں باب جس کو لکھا، وہ امامت کی رد میں۔ چنانچہ جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں پر انہوں نے کوئی نہ کوئی اشکال وارد کیا۔ عظمت اہل بیت، امامت اہل بیت، حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث سفینہ، حدیث طیر، 12 حدیثیں ایسی ہیں جو محور ہیں۔ ان 12 حدیث میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک لم لگا دیا، یہ تو حدیث ہے مگر اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ۔ چنانچہ ان کی کتاب کا جواب اسی دور میں دیا گیا۔ سب سے پہلے جو جواب لکھا وہ مرزا کامل دہلوی، جن کو شہید رابع کہتے ہیں، انہوں نے نزہہ اثنا عشری کے نام سے کتاب لکھا 12 جلدوں میں، اور اسی جرم پر زہر دے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے علماء نے اس کے جوابات لکھے، لیکن سب سے مستحکم جواب تحفے کے 7ویں باب کا جو دیا گیا وہ حضرت آیت اللہ، جن کا نام صاحب وقات میر حامد حسین موسوی، بہت بڑے محقق، انہوں نے جو جواب دیا تو ہر حدیث کے ضمن میں 2 جلدیں لکھیں، ایک مفہوم حدیث اور دوسرے اسناد حدیث کے سلسلے میں۔ 24 جلدیں انہوں نے صرف 7ویں باب کے جواب میں لکھی، اور ایسی کتاب لکھی کہ جس کے بارے میں اکابر علماء شیخ محسن عاملی اپنی کتاب اعیان الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ صدر اسلام سے لے کر کے اس زمانے تک علم کلام اور عقائد کے موضوع پر، امامت کے موضوع پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ علامہ بزرگ تہرانی، آیت اللہ خمینی اور دیگر علماء نے، جس میں محدث نوری بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے لکھا کہ یہ کتاب انسانی طاقت کے باہر ہے، امام زمانہ کی تائید کے بغیر ایسی کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ میر حامد حسین صاحب نے، یہ شاگرد تھے غفراماب کے چھوٹے بیٹے سید حسین۔ خود سید حسین کی جلالت علمی آپ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج کے دور کی وہ کتاب جس کو لوگ پڑھ کر کے مجتہد بنتے ہیں، نام کے مجتہد نہیں، جس کو پڑھ کر کے لوگ مجتہد کہتے ہیں، وہ آیت اللہ ہے محمد حسن صاحب جواہر، جنہوں نے اپنی کتاب جواہر الکلام لکھی، ان کی لکھی ہوئی کتاب۔ جو ان کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ لے فقط تو مجتہد بن جائے، تو سوچئے وہ عالم کس پائے کا رہا ہوگا۔ آج اجتہاد میں وہ کتاب داخل ہے۔ صاحب جواہر الکلام کہتے ہیں کہ میں کسی کو فقیہ اپنی نظر میں سمجھتا ہوں تو سید محمد حسین جو غفراماب کے بیٹے ہیں، سید محمد حسین کی ذرا سی تاریخ سن لیں۔ غفراماب کے جو بیٹے سب سے بڑے، ان کا نام سید محمد، اس کے بعد سید علی، پھر سید حسن، اور پھر اس کے بعد سید مہدی۔ 4 بیٹوں کا نام، یعنی سید محمد، سید علی، سید حسن، اب سید حسین نہ رکھ کر کے انہوں نے سید مہدی رکھا۔ خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، امام آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے بیٹوں کے نام رکھنے میں یہ ترتیب کیوں بدل دی؟
تو آیت اللہ غفراماب نے جواب دیا کہ اب مزید بیٹے کی پیدائش کے امکانات نہیں رہ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آخری بیٹے کا نام آخری امام کے نام پر رکھ دیا جائے۔ تو امام حسین نے بشارت دی کہ خدا تم کو ایک بیٹا اور عطا کرے گا، اس کا نام تم میرے نام پر رکھنا۔ چنانچہ سید حسین پیدا ہوئے جو غفراماب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، صاحب جواہر ان کی بے پناہ قدر کرتے تھے، اور مسائل کے سلسلے میں ایک دوسرے سے خط و کتابت ہوتی تھی، جس کو ان کے لائق شاگرد آیت اللہ مفتی محمد عباس نے اپنی کتاب میں ظل ممدود میں اس کو تحریر کیا ہے۔ پائے کے عالم تھے، ان کے شاگرد ہیں میر حامد حسین موسوی، اتنے بڑے عالم دین، اور انہوں نے بڑی محنت کی، سفر کیا۔ معلوم جو ہوا کہ یہ کتاب صرف ایک ہی جلد ہے، اور وہ بھی قلمی یا چھپی نہیں ہے۔ پہنچ گئے وہاں پر، وہاں جانے کے بعد میں اس کتاب کو حاصل کیا، جتنی بھی رقم خرچ ہو سکتی تھی خرچ کیا، کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ یہ کتاب لکھیں، جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ رقم ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ کچھ کتابیں وہ تھیں جو سعودیہ کے کتب خانے میں تھی، اجازت نہیں تھی کہ باہر نکالی جائے، تو وہاں جا کر کے انہوں نے نوکری کر لی، وہاں خدمت کرنے لگے۔ جو بھی وقت ملتا تھا کتاب نکال کر کے نقل کرنے لگتے تھے، لکھنے لگتے تھے۔ 10,000 قلمی کتابیں بڑی رقم خرچ کر کے یہ لے کر کے واپس اپنے وطن آئے۔ اور ایسی ایسی نادر کتاب کے مشہور زمانہ جو کتاب ہے الغدیر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ امینی، وہ اپنی کتاب لکھنے کے لیے لکھنؤ آئے اور کتب خانہ ناصری میں ایک اچھا وقت انہوں نے گزارا۔ یہ ذخیرہ میر حامد حسین موسوی نے کیا تھا۔ انہوں نے روایتوں کو اکٹھا کیا، اور پھر جتنے اعتراضات انہوں نے کیے تھے سارے اعتراضات کے دندہ شکن جوابات دیے۔ علماء اہل سنت کی کتابوں سے اسناد کو رکھا، چنانچہ حدیث ثقلین کو امام احمد ابن حنبل، جن کے وہ 4 لاکھ حدیثیں حفظ تھیں، ان میں سے 30,000 حدیثیں جو ان کی نظر میں صحیح تھیں، ان کو اپنی کتاب مسند میں انہوں نے درج کرایا۔ اس میں سر فہرست جو احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث ثقلین بھی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو اس کو نہیں لکھا، انہوں نے صحیح بخاری میں درج نہیں کیا۔ حیرت یہ ہے کہ امام بخاری نے امام علی نقی اور امام حسن عسکری کا زمانہ پایا، ایک روایت بھی ان 2 معصوم اماموں سے نہیں لی۔ ابو ہریرہ سے 446 روایتیں لی۔ امیر المومنین جو مکے سے لے کر کے پیغمبر کے آخری وقت تک پیغمبر کے ساتھ رہے، ان سے کل 19 روایتیں لی۔ ام المومنین سے 273 روایتیں لی، جناب سیدہ سے صرف 1 روایت لی ہے۔ امام صادق سے 1 یا 2 روایت لی ہے۔ عزیزوں، ان ائمہ سے روایتیں نہ لینا اور نواسب سے اور خوارج سے زیادہ روایتوں کو نقل کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کی نظر میں وہ کتاب صحیح ہو، مگر عالم اسلام کی نگاہ میں وہ کتاب کتنی صحیح ہوگی جس میں امام صادق سے روایت نہ ہو، خارجی سے روایت ہو، ناصبی سے روایت ہو۔ تو انہوں نے نہیں لکھا، لیکن محمد ابن مسلم نے اس روایت کو اپنے یہاں درج کیا۔ تو میر حامد حسین موسوی نے جو کتاب لکھی ان 12 روایتوں کے اسناد میں، اور ایک ایک جلد یہ تختی اور اتنی موٹی موٹی، غدیر کے سلسلے میں 2 جلدیں بہت مستحکم ان کی ہیں، یہ کتاب انہوں نے لکھی اور یہ بازار میں اس کا نام رکھا ابقات الانوار۔ عقبہ کہتے ہیں خوشبو کو، انوار نور کی جمع نہیں ہے، نور کی جمع ہے۔ نور کے معنی کلیاں، کلیوں کی خوشبو، یعنی وہ علمی گل جو مختلف گلشنوں میں تھے ان کا عطر جمع کر کے ابقات الانوار کی شکل میں پیش کر دیا۔ جب یہ کتاب آئی تو عالم اسلام میں کھلبلی مچ گئی، چنانچہ
نواب بھوپال نے، بڑی اسٹیٹ تھی، اپنے یہاں دنیا کے تمام مضبوط اور اکابر علماء کو بلایا، جن کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور ان میں سے سب کو بلا کے کہا کہ آپ لوگ 10 20 25 آدمی ایک ایک کتاب پر کام کیجئے اور سب مل کر کے اس کتاب کا جواب لکھیں۔ علماء نے کہا ہم کو وقت دیجئے، 2-3 مہینے انہوں نے خوب اسٹڈی کی، سب نے مل کر کے ابقات الانوار کی۔ اس کے بعد کتابوں کی ایک لمبی فہرست لا کر کے نواب بھوپال کو دیا کہ یہ جتنی کتابیں ہیں اس کی جتنی کاپیاں ہیں دنیا میں جہاں جہاں سب منگا دیجئے، ایک ایک کاپی نہیں، جتنی کاپی، اگر 100 کاپی چھپی ہے تو 100 منگا دیجئے، 1000 اگر چھپی ہے تو 1000 منگائیے، جہاں جہاں ہو، جس نے خریدا ہو اس سے بھی جا کر کے منگوا لیجئے۔ ساری کتابیں جب آ جائیں تو سب دریا میں ڈال دیجئے، تو ہم یہ لکھ دیں گے کہ جتنے حوالے دیے گئے سب جھوٹ ہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ ہم اس کا جواب نہیں لکھ سکتے جب تک اتنی کتابیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ یہ سارے حوالے ہماری کتابوں سے دیے گئے ہیں، جب تک یہ کتابیں ختم نہیں ہوں گی تو اس کا جواب لکھنا ناممکن ہے۔ یعنی یہ اعتراف کیا کہ اس کا جواب نہیں لکھا جا سکتا۔ حامد حسین کوئی نبی نہیں تھے، کوئی امام نہیں تھے، کوئی معصوم نہیں تھے، ایک سید تھے جنہوں نے حق کی حمایت میں قلم چلایا۔ تو عزیزوں، جب ایک حق پر چلنے والے عالم کی کتاب کا جواب دنیا کے مختلف علماء مل کر کے نہیں لا سکتے تو پھر صحیفہ کاملہ کا جواب کیسے لایا جا سکتا ہے؟ نہج البلاغہ کا جواب کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کا جواب کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، چنانچہ پیغمبر اسلام نے امت کو خطاب کیا کہ انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی، اور میری عطرت۔ تو چھوڑنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ کس کو چھوڑا؟ قرآن کو اور اہل بیت کو۔ کس کے درمیان چھوڑا؟ اصحاب اور امتی کے درمیان۔ جس کو چھوڑا وہ قرآن اور اہل بیت، جس کے درمیان چھوڑا وہ اصحاب اور امتی۔ پیغمبر نے ان کو ہادی اور رہبر بنایا نہیں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑنے والا ہوں، تارکن، یہ نہیں کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو ہادی اور رہنما، کہ نہیں، میں چھوڑنے والا ہوں۔ یعنی پیغمبر امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ میں رسول ہو کر کے، خاتم المرسلین ہو کر کے بنا نہیں سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں۔ بنانا اللہ کا کام ہے، چھوڑنا نبی کا کام ہے۔ جب نبی ہادی نہیں بنا سکتے تو امت کسی کو رہنما کیسے بنا سکتی ہے؟ پیغمبر نے کہا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کس کو؟ قرآن و عطرت کو۔ تو جس کے درمیان چھوڑا اس کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ تم ان سے وابستہ ہو جاؤ، تم ان سے متمسک ہو جاؤ۔ تو تمسک کا حکم اہل بیت کو نہیں ہے، اصحاب کو ہے، صحابہ کو ہے، تم متمسک ہو جاؤ۔ تو وابستگی کا حکم صحابہ کو دیا گیا ہے، تو اب کسی صحابی کو حق نہیں ہے کہ اہل بیت سے بیعت کا مطالبہ کرے، چونکہ وابستہ ہونے کا حکم اصحاب اور امتی کو دیا گیا ہے، اہل بیت کو نہیں دیا گیا ہے۔ اور جب وابستہ ہو جاؤ گے تو کیا کہ لن تضلوا بعدی، ہمارے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اسی حدیث کو امام محمد ابن مسلم نے ذرا سا دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ راوی ہیں حسین ابن سمرہ،
حسین ابن سمرہ نے زید ابن ارقم سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ غدیر کے دن پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت سی روایتیں ضعیفی کی وجہ سے بہت سی باتیں یاد نہیں ہیں، خطبہ بہت طویل تھا، کیا کیا کہا ہم کو نہیں یاد ہے، جتنا یاد ہے اتنا ہی بتاؤں گا، جو یاد نہیں اس کی آپ زحمت نہ دیں گے۔ چلیے غنیمت تھا، اتنا ہی یاد تھا۔ کہا جب پیغمبر اسلام مقام جحفہ پر آئے اور آپ نے ایک طولانی خطبہ دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین احدہم الاعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، احدہم الاعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اعظم ہے، عظیم ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف دراز ہے، وعطرتی، اور میری عطرت، میرے اہل بیت، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حسین ابن سمرہ نے ایک سوال کیا زید ابن ارقم سے، وَمِنْ عِطْرَتِهِ نِسَائِهِ وَأَزْوَاجِهِ، کیا پیغمبر کی عطرت میں ان کی عورتیں اور ان کی ازواج داخل ہے؟ تو زید ابن ارقم نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ کہا ہرگز کیوں نہیں؟ کیا وہ اہل بیت میں نہیں، گھر والیاں نہیں ہیں، گھر میں نہیں رہتی ہیں؟ کہا حضور نے عطرت کہا ہے، اور عطرت وہ رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ عزیزوں، رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ انسان بناتا ہے اور ایک رشتہ خدا بناتا ہے۔ خدا جو رشتہ بناتا ہے اس میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، رشتے خراب ہو سکتے ہیں، مگر رشتے ٹوٹ نہیں سکتے۔ اب جیسے ماں باپ کا رشتہ یہ بندہ نہیں بنا سکتا ہے، کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ خدا بناتا ہے۔ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں مگر رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ ماں باپ کے رشتے کا اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے، یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ ہم جس کو چاہیں گے ماں باپ بنائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بنائیں گے۔ تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حق اگر ہم کو دے دیا گیا ہوتا تو کوئی آدمی معمولی گھر میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کاہے کو فاقہ اٹھ کر ہیں، کیوں پریشانی اٹھائیں؟ یہ خدا کا کام ہے، اس نے جس کو ماں باپ بنا دیا۔ اچھا، بہت سے کچھ لوگ نالائق ہوتے ہیں، ہم ان کو ابا نہیں مانتے، انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے لیے، یہ الگ موضوع ہے، جب کبھی والدین پر پڑھوں گا تو بیان کروں گا۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ انصاف سے بتائیں کہ ماں باپ کو نہ ماننے سے کیا وہ ماں باپ نہیں رہیں گے؟ وہ یقیناً رہیں گے، اس لیے کہ ماں باپ اولاد کے ماننے کے محتاج نہیں ہیں۔ کسی کے ماننے کا محتاج وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو بنانے والا وہ ہو جو اس کو مان رہا ہے، لیکن اولاد ماں باپ بنانے والے تو نہیں۔ خدا کہتا ہے ہم نے بنایا ہے، اور جب ہم کسی کو بناتے ہیں تو اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو ہم نے بنایا، لہذا ماں باپ ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ اولاد مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ ایسے ہی نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، امت کے ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ امت مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو کچھ رشتے خدا بناتا ہے، جو خدا بناتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں، اور کچھ رشتے انسان بناتا ہے۔ وہ انسان کے اختیار میں، اسی لیے کہا کہ خوب سمجھ بوجھ کر کے وہ رشتہ قائم کرو۔
اچھا ہمارا سماج بھی ہمارے دین سے الگ ہٹ کر کے چلتا ہے. بڑی بوڑھیوں سے سنتے چلے آئے رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑیاں تو آسمانوں پر بنتی ہے. کہاں دیکھ لیا بنتے ہوئے جوڑیاں آسمانوں پر؟ اگر یہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہوتے تو زمینوں پر طلاق سے ٹوٹتے نہیں. عزیزوں صرف ایک ہی رشتہ آسمان پر بنا، وہ علی و فاطمہ کا رشتہ تھا جس کا اعلان زمین پر ہوا. تو یہ رشتہ جو ہے رشتہ زوجیت، اس کو انسان بناتا ہے. اور یہ جو رشتہ انسان بناتا ہے تو جب تک اس رشتے کو مانتا ہے وہ رشتہ رہتا ہے، نہیں مانتا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ایک صیغہ انکحتوں سے جڑتا ہے، وہ حیا طالق سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جو یہ رشتہ قائم ہوا، زید بن ارقم نے کیوں کہا کہ پیغمبر کی ازواج یہ عطرت میں داخل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا عطرت کا رشتہ وہ ہے کہ جو ایک صیغے سے جڑتا ہے. جیسے انکحتوں کہا تو اب یہ دو، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے جتنے رشتے ہیں ایک دوسرے سے جڑ گئے. چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو تو اب شوہر سے رشتہ نہیں ہوا، شوہر کے باپ سے بھی رشتہ ہو گیا، ماں بھی رشتہ دار ہو گئی، بھائی بھی رشتہ دار، بہن بھی رشتہ دار، چچا بھی رشتہ دار، نانا اور ماموں بھی رشتہ دار. اسی طریقے سے زوجہ سے رشتہ ہوا تو اب یہ رشتہ داری صرف زوجہ سے نہیں ہے، اس کی ماں سے بھی رشتہ داری ہے، باپ بھی رشتہ دار ہو گیا، بھائی بھی رشتہ دار ہو گئے، اس کے رشتہ دار ان کے رشتہ دار بن گئے. لیکن تعلقات خراب ہوئے، جیسے طلاق ہوا تو ایک رشتہ نہیں ٹوٹا، بہت سے رشتے ساتھ چھوڑ گئے. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ ازواج پیغمبر عطرت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایک صیغے سے یہ رشتہ جڑا ہے. جب تک رشتہ جڑا ہے لیکن جیسے ہی طلاق ہوا یہ رشتے ٹوٹ جانے والے ہیں، اور جو رشتے ٹوٹ جانے والے ہیں وہ عطرت میں شامل نہیں ہو سکتے. تو عزیزوں عطرت میں ازواج شامل نہیں ہیں. اچھا بہت سے لوگوں نے خوب شامل کرنے کی کوشش کی. آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو یعنی رجس و کثافت کو تم سے دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ قرار دے، جو حق کے طہارت و پاکیزگی ہے. کہ اس میں ازواج پیغمبر بھی شامل ہیں، اہل بیت کہا ہے، گھر والے. تو گھر والوں میں کیا زوجہ نہیں شامل ہے؟ ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے، گھر والی نے یہ کہا ہے. بیٹے کو نہیں کہیں گے، بیٹی کو نہیں کہیں گے، لیکن زوجہ کو گھر والی. کہ اس میں ازواج پیغمبر بھی شامل ہے. اب آئیے یہی آیت کہہ رہی ہے کہ ازواج پیغمبر اس میں شامل نہیں ہیں. اب آیت کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تو دو لفظیں ہیں کہ عنکم ہے اور ایک یطہرکم ہے. بات زیادہ گاڑی نہیں ہوگی، آج گفتگو اور بحث میں نے چھیڑ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو حل کر دوں. عربی زبان میں مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے الگ الگ کلمات ہیں، اور اس میں خاص طور سے ایک اور دو اور تین کے لیے بھی الگ الگ ضمیریں ہیں. جیسے آپ کی کتاب، ایک آدمی ہے آپ کی کتاب تو کہیں گے کتابوں کا. دو آدمی کی کتاب ہے تو کتابکما ہو جائے گی، اور دو سے زیادہ لوگوں کی کتاب ہے تو کتابکم. واحد کے لیے کا، تثنیہ یعنی دو کے لیے کما، دو سے زیادہ کے لیے کم. تو یہ مذکر کے لیے. اب آئیے مؤنث کے لیے، عورتوں کے لیے اگر ایک ہے تو مرد کے لیے کا کتابوں کا، عورت کے لیے کا کتابوں کے.
دو ہیں تو کتابکما، دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو کتابکنہ، تم سب عورتوں کی کتاب۔ تو یہ بات طے ہو گیا کہ جمع میں مردوں کے لیے کم استعمال ہوگا اور عورتوں کے لیے کنہ استعمال ہوگا۔ حدیث قصہ میں 2 مرتبہ لفظ کم آیا ہے، لفظ کنہ نہیں آیا ہے۔ اچھا، جہاں پر دونوں موجود ہوں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، تو وہاں کیا کہا جائے گا؟ کہ وہاں پر تعداد دیکھی جائے گی، کس کی تعداد زیادہ ہے کس کی کم ہے۔ جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کا صیغہ استعمال ہوگا۔ عورتیں زیادہ ہیں تو کنہ، مرد زیادہ ہیں تو کم۔ پیغمبر کی ازواج کتنی تھیں جب آیت تطہیر نازل ہوئی؟ کہ اس وقت 9 ازواج تھیں۔ ایک عورتوں میں جناب سیدہ کو شامل کر لیے تو عورتیں کتنی ہوئی؟ 10۔ مردوں میں رسول اسلام امیر کائنات امام حسن اور حسین، تو مرد کتنے ہوئے؟ 4۔ عورتیں کتنی ہوئی؟ 10۔ تو ہونا کیا چاہیے آیت تطہیر میں؟ کنہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ آیت تطہیر میں کم ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد کم ہے، مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب مردوں میں رسول اسلام ہے، امیر المومنین ہے، امام حسن اور امام حسین ہے، ان کی تعداد 4 ہے۔ عورتوں میں تنہا سیدہ ہے، ان کی تعداد 1 ہے۔ اب جمع کا صیغہ مذکر کا بتا رہا ہے کہ عورتوں میں صرف فاطمہ شامل ہے، مردوں میں یہ 4 مرد شامل ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے۔ ہم امت قرآن ہیں، خود ہمارا رشتہ قرآن سے کیا ہے؟ قرآن جو کہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے رشتہ ہمارا مضبوط ہے۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے تو قرآن سے رشتہ مضبوط ہے۔ قرآن کہتا ہے صلہ رحمی کرو، ہم رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو رشتہ مضبوط ہے۔ احکام قرآن پر عمل کرنے سے قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کچھ کہتا ہے ہمارا عمل کچھ ہے تو یہ رشتہ کمزور ہے۔ تو مسلمان وہ ہیں جن کا رشتہ قرآن سے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ قرآن نے جو کہا اس پر وہ عمل کریں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ قرآن سے ان کا رشتہ ہے، ان کا رشتہ قرآن سے پایا جاتا ہے۔ مگر امت اس مرحلے میں ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا، تو اس کے معنی بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، قرآن سے اس کا رشتہ ہے۔ مگر اہل بیت کا رشتہ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن نے کہا اس پر عمل کیا، نہیں، جو اہل بیت نے عمل کیا قرآن نے وہی بعد میں کہا۔ جو قرآن نے کہا اس پر تو عمل کیا ہی، لیکن جو اہل بیت کا عمل ہے وہی قرآن بنا ہے، وہی قرآن بنا ہے۔ اور رشتے کو اگر مضبوط دیکھنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے رشتے کو آپ دیکھیں کہ کیسا رشتہ ہے اہل بیت کا اور قرآن سے۔ یوں تو پیغمبر نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت، امیر المومنین کے لیے پیغمبر اسلام نے علیحدہ سے ایک بات کہی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن سے ہے کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، سب سے پہلی خدا کی نعمت کیا ہے اور امیر المومنین کی پہلی فضیلت کیا ہے؟
اللہ کی پہلی نعمت کیا ہے اور علی کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ سورہ رحمان جو نعمتوں کا سورہ ہے، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان، تو اللہ نے اپنے نام کے بعد سب سے پہلی نعمت کا جو اعلان کیا ہے اس کا نام ہے قرآن، اور اس نعمت کے ذکر کے بعد تب خلقت انسانی کا ذکر کیا جو دوسری نعمت ہے۔ انسانوں کا پیدا ہونا، یہ ہمارا وجود تو بھی خدا کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی نعمت ہے قرآن، خدا کی نعمتوں میں سے۔ امیر المومنین کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں در بننا۔ کہنا یہ علی کی پہلی فضیلت نہیں ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ علی کے لیے دیوار میں در بنا دیا۔ کہ پہلی فضیلت کیا ہے؟ کہ علی کی پہلی فضیلت آغوش پیغمبر میں نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو علی کی پہلی فضیلت ہے تلاوت قرآن۔ تو یعنی علی نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنا تعارف بعد میں کرایا، قرآن کا تعارف پہلے کرایا۔ تو علی والوں کو تو قرآن سے الگ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا مولا کائنات نے وہ قرآن کو، اور اللہ نے جس نعمت کا سب سے پہلے ذکر کیا سورہ رحمان میں، اور رحمان کے بعد علم القرآن، قرآن کی تعلیم۔ اچھا اب قرآن ہے کیا ہمارے سامنے؟ آخری بات اور اب صاحب، بات جب زیادہ گاڑھی ہو جائے تو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کریم تو تعلیم قرآن، تعلیم قرآن کی ہمارے یہاں حیثیت کیا ہے؟ قرآن پڑھانے کے لیے اول تو وقت نہیں ہے کہ بچے کو پڑھائیں، یہ ٹیوشن اور وہ، اور اگر کوئی مل گیا ہے تو چاہتے ہیں کہ 200 روپے دینے پڑے، 500 روپے دے دیجیے تو بہت بڑی بات ہے۔ بھائی مسجد میں کسی کو رکھ دیں جو بچوں کو قرآن پڑھائے، کیا دیا جائے گا؟ ارے 1000 روپیہ دے دیں گے، قرآن ہی تو پڑھانا ہے۔ کوئی وہ سائنس پڑھا رہا ہے، میتھ پڑھا رہا ہے، قرآن ہی تو پڑھانا ہے۔ ہم نے قرآن کو اتنا معمولی سمجھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اگر نہ ہوتی تو ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پرانے کے بادشاہ بڑے بڑے محل بنا کر کے چلے گئے، مگر وہ سفر وہی گھوڑے پر کرتے تھے۔ آج لوگ پلین سے اڑ رہے ہیں۔ تو یہ ترقی کس کے ذریعے ہے؟ سائنس کے ذریعے ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹ کر کے سائنس کی جو ترقی ہے وہ 3 چیزوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ کل تک وہ چیزیں جو ناقابل انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ناممکن تھی، آج کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ایک بلڈنگ کو دوسری جگہ منتقل کر دیں، پوری دیواریں اور چھتیں بنا کر کے لے کر کے جائیں اور جہاں جا کر کے فٹ کر دیں۔ تو بھاری سے بھاری سامان کو ٹیکنالوجی منتقل کر دیتی ہے۔ دوسرے یہ کہ لمبی مسافتوں کو بڑے مختصر وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ سائنس کے ذریعے سے طے کر دیا جاتا ہے۔ تیسری اہم یہ کہ اپنی باتوں کو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ترقی کی سائنس کے ذریعے سے ہوئی۔ قرآن پڑھتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن تو 1400 سال پہلے بھی لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو پیسے اور رقم سائنس میں خرچ کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی میں۔ یہ ترقیاں جو ہیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہیں۔ آئیے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے بھاری سے بھاری سامان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے، اور اپنی آواز کو دور تک سنایا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطع بہ الارض او کلم بہ الموتى
فرض کر لو اگر ایسا بھی قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہوتا، مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہوتا، مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہوتا، تو عزیزو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہاں تک پہنچایا کہ بھاری سے بھاری سامان کو اور بھاری سے بھاری عمارتوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے، مگر انہی چیزوں کو جو قابل انتقال ہوں، جن کو منتقل کیا جا سکتا ہے، مکانوں کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو نہیں ہلایا جا سکتا، اور قرآن کے ذریعے پہاڑ کو ہلایا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے، مسافت طے کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسافت کی رفتار اس حد تک ہے کہ آپ اپنے کو وہاں تک منتقل کر لیں، چشم زدن میں مسافت کو سائنس نہیں طے کر سکتی۔ قرآن یہ قطعت بہ الارض، علی مدینے میں، سلمان مدائن میں، اتنا فاصلہ چشم زدن میں آپ مدینے سے مدائن پہنچے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ سائنس کے ذریعے اپنی باتیں ہزاروں میل دور پہنچائی جا سکتی۔ امریکہ میں آدمی یہاں بات کر رہے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، لیکن انہی کو سنا سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں۔ امریکہ کے زندوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز، مگر بغل میں بیٹھے ہوئے، بغل میں قبرستان ہے، وہاں کے مردوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن وہ ہے کہ کل ما بہ الموتیٰ، اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ مردوں سے کلام قرآن کریم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین جو پہنچے سلمان کے پاس، سلمان وفات پا چکے تھے، احترام مولا میں اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ مولا کہتے ہیں سلمان لیٹ جاؤ، یہ موت کے بعد کی منزل ہے، مقام احترام نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ اثر ہے، لیکن اثر کہاں پر؟ جہاں وارث قرآن۔ تو آپ یہ کہیں گے یہ تمام چیزیں تو اہل بیت علیہ السلام یا ائمہ طاہرین کے دسترس میں ہے۔ مکتب علی کے بہت بڑے شاگرد تھے ابن عباس، جو کہتے تھے میں سب کچھ قرآن سے کر لوں گا، مگر ہاں مکتب زہرا کی ایک شاگردہ جس کا نام فضہ ہے، اسی قرآن کے ماحول میں پلی بڑھی، اسی ماحول میں قرآن کو اس نے سیکھا۔ پیغمبر اسلام کو فضہ نے مدعو کر دیا، نہ امیر المومنین کو اطلاع دی نہ شہزادی کو۔ رسول اللہ آگئے، شہزادی نے حیرت سے امیر المومنین نے کہا ہم لوگوں نے تو مدعو نہیں کیا ہے، آج بابا یہاں کیسے؟ اور بابا بغیر مدعو کیے ہوئے نہیں آتے۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا آج میں تمہارا مہمان نہیں، فضہ کا ہوں۔ کہا فضہ نے ہم سے کچھ کہا نہیں۔ ادھر فضہ مصلی پر بیٹھی، لیکن اسی قرآن کے ماحول کی پلی ہوئی فضہ مصلی پر بیٹھ کر کے کہتی ہے پروردگارا میں نے تیرے رسول کو مدعو کیا ہے، اب انتظام تو کر۔ عزیزوں یہ فضہ کا علم قرآن ہے کہ جس نے جنت سے خانے جنت منگا دیا۔ حسنین کے لیے آیا تو کوئی خاص بات نہیں کیونکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، فضہ کے لیے آیا کیوں؟ اس لیے کہ فضہ نے قرآن پر اتنا عمل کیا ہے کہ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ فضہ چاہے تو قرآن کے ذریعے سے جنت سے طعام منگا لے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں پیغمبر نے کہا کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہمارے پاس وارد ہوں۔ جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اتنا اتحاد ہم نے دیکھا کہ شہرگ حیات منقطع ہو گئی، لیکن رشتہ قرآن نہیں منقطع ہوا۔ نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت سر حسین کر رہا ہے۔ عزیزوں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن
بعد میں رسول پہلے، یعنی 40 سال تک قرآن کو نہ پیغمبر جانتے تھے نہ قرآن کے بارے میں علم تھا۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے جو رسول کو سمجھنا چاہے گا تو اس کے عقائد اور نظریات ایسے ہی ہوں گے۔ سیرت علی کو چھوڑ کر کے اگر رسول کو انسان سمجھے گا تو پھر ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ 40 سال تک رسول اللہ قرآن کو نہیں جانتے تھے، اور سیرت علی کے ساتھ جب حیات پیغمبر کا مطالعہ کرے گا تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول تصدیق قرآن کر رہے ہیں۔ تو یہ تو امیر المومنین نے ثابت کیا۔ دوسرے امام حسین نے نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن پڑھ کر کے یہ اعلان کیا، دنیا والوں اس گمان میں نہ رہنا، اس خیال میں نہ رہنا کہ قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب موت ہمارے اور رشتے قرآن میں علیحدگی نہ پیدا کر سکی، جب موت ہمارے رشتے کو قرآن سے الگ نہ کر سکی، منقطع نہ کر سکی، تو ذرا سوچو کہ پیغمبر اور قرآن کے رشتے کو عمر کیسے منقطع کر سکتی ہے کہ 40 سال تک پیغمبر تھے، پیغمبر کا قرآن سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ یاد رکھو کہ یہ رشتہ جب حیات کا پابند نہیں ہے، موت کے بعد بھی برقرار رہتا ہے، تو عمر کا پابند کیسے رہے گا؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے شمر نے جب کٹا ہوا سر اٹھایا، خطیب اعظم فرماتے ہیں کہ جب قطرات امام حسین علیہ السلام کے لہو کے کٹی ہوئی گردن سے زمین پر گرے تو قرآن کی آیت تحریر ہو گئی، فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے ستم کیا ہے۔ راہ شام و کوفہ میں سر حسین کا تلاوت قرآن کریم کردہ، اور پھر اس میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ام حسبتم ان الاصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ ارباب عزا، جب بازاروں میں ہجوم ہوتا تھا، تماشائیوں کا مجمع ہوتا تھا، ایسے میں امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ پر تلاوت شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہیں سربرہنہ سیدانیوں سے ہٹ کر کے سر حسین کی طرف چلی جائے اور وہ دیکھے صحابی پیغمبر کہتا ہے، اے فرزند رسول، آپ کی داستان تو اصحاب کہف سے بھی الگ ہے، بے نظیر داستان ہے، آپ کی داستان کے مقابلے میں اصحاب کہف کی داستان کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی صحابیوں میں پیغمبر اسلام کا ایک صحابی سہل ساعدی تھا، اس نے امام زین العابدین کو دیکھا، امام کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گوشت میں در آئی تھی، توق خاردار اس طریقے سے گردن میں پیوست تھا کہ گلے کی ہڈی دکھائی دیتی تھی۔ جب کاٹنے والے نے توق کو کاٹا ہے وقت رہائی تو وہ بے ہوش ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کیا کیفیت تجھ پر گزرے؟ کہا جب میں توق کی لوہے کو کاٹ رہا تھا تو امام کے گلوے مبارک کی ہڈی نظر آ رہی تھی، اتنا گہرا زخم تھا۔ ارباب عزا، اس عالم میں سہل سعیدی امام سجاد کو پہچان نہ سکا۔ اے قیدی، تم نے کون سا جرم کیا تھا، کون سی خطا کی کہ تم کو اتنی عبرتناک اور سخت سزا ملی ہے؟ امام کہتے ہیں کیا تم نے آیہ تطہیر کو پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے، سناؤ۔ اس نے آیہ تطہیر کو سنایا، کہا آیہ مودت کو جانتے ہو؟ کہا میں آیہ مودت کو جانتا ہوں۔ امام مختلف آیتوں کے بارے میں کہتے گئے اور وہ کہتا گیا کہ ہاں میں ان آیات کو جانتا ہوں، مگر اے قیدی تمہارا ان آیات سے تعلق کیا ہے؟ امام سجاد نے تڑپ کر کے کہا کہ سورہ حلقہ جس کی شان میں نازل ہوئی وہ ہم ہیں، جس کی طہارت کا اعلان کیا وہ ہم اہل بیت ہیں، جس کی مودت اور محبت
اجر رسالت قرار پائی، وہ قربا ہم ہیں، ہم حسین رسول کے قرابت دار ہیں، نواز رسول کا بیٹا علی ابن الحسین ہو۔ یہ سننا تھا کہ صحابی رسول نے اپنے رخسارے پر تماچا مارا، کہتا ہے کہ بھائی یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا تھا کہ رسول زادیہ سربرہنا یہاں پر ہے۔ امام کہتے ہیں اگر ہو سکے تو کہیں سے کچھ ردائے لا کر کے دے دو تاکہ سیدانیہ اپنا پردہ کر سکے۔ ارباب عزا یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں آیا، شام کے بازار میں جب قافلہ آ گیا، یزید نے نشے کے عالم میں اس قافلے کو دیکھا اور اس کے بعد کہتا ہے اے شمر یہ ترک و دیلم کی کنیزوں کو لایا ہے، ہاشمی عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، بناتے پیغمبر ایسی نہیں ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھ رہے ہو۔ شمر کہتا یہ وہی ہیں، ان پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ مصائب نے صورتوں کو بدل دیا ہے۔ شمر کہتا ہے علی کی بڑی بیٹی زینب بڑی فصیح و بلیغ ہے، ذرا اس کو قریب لاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے سنا تو کہا میں ہرگز میں اس فاسق کے پاس شرابی کے قریب نہ جاؤں گی، اس کو جو کہنا ہے وہیں سے کہے۔ شمر نے کہا نہیں، یزید کا حکم ہے، تم کو چلنا پڑے گا۔ تازیانہ اٹھا لیا، بوڑھی فضہ کھڑی ہو گئی، کہتی ہے کہ میں اپنی شہزادی کو وہاں نہ جانے دوں گی۔ شمر کا بوڑھی عورت ہٹ جا ورنہ میں تازیانے مار کر کے تجھے زخمی کر دوں گا۔ فضہ نہ ہٹی، شمر نے تازیانہ مارا، بوڑھی فضہ تھی تڑپ گئی، برداشت نہ کر سکی۔ اب جو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو یزید کے پہرے داروں میں 250 حبشی قوم کے جوان جو پہرا دے رہے تھے اس کی سیکورٹی میں۔ فضہ نے کہا اے میری قوم کے بے غیرت جوانوں، کیا بے حیا یزید کے ٹکڑوں نے تم کو بھی بے حیا اور بے غیرت بنا دیا ہے؟ میں فضہ ہوں، تمہارے بادشاہ کی بیٹی اور تمہارے حبش کی شہزادی ہو، اور یہ شمر مجھے تازیانے مار رہا ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ فضہ کا نام سننا تھا، ان جوانوں نے تلوار کھینچ لی، یزید کے سامنے آ گئے۔ اے یزید شمر کو روک لے، فضہ ہماری شہزادی ہے، ہم خون کے دریا بہا دیں گے چاہے اپنی جان دے دے، اے یزید تجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یزید نے رنگ بدلتے ہوئے دیکھا، اے شمر جانے دے، مجھے زینب سے بات نہیں کرنا ہے۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گئی، اے نانا کنیز فضہ کے لیے 250 غلام جان دینے کو تیار ہے، ارے آپ کی نواسی ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے میرے والدین مرحوم مولانا محمد احمد تابسرائے ابن مولانا ابرار حسین علی اللہ مقامہ اور والدہ جعفری بیگم بنت امیر حسن مرحوم کے نامی سال